بات کیا ہے؟ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں اے اللہ کے بندو، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر تقوی پیدا کرنا. تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ آدمی روزے میں اگر یہ سوچے، یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، اپنے دلوں میں بٹھانے کی باتیں ہیں کہ جب رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بڑی نعمت ہے کہ روزے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو مگر یہ سوچے کہ میں کیوں کھانے نہیں کھا رہا، کیوں پانی نہیں پی رہا، بھوک لگی ہوئی ہے مگر نہیں کھاؤں گا، پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس پیاس کو میں ٹھنڈے پانی سے نہیں بجھاؤں گا. کیوں نہیں بجھاؤں گا؟ اس لیے نہیں بجھاؤں گا کہ میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھے منع کیا. ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ فرمایا کہ رات آنے تک، یعنی شام مغرب تک تم کھانے پینے سے باز رہو، نہیں کھاؤ نہیں پیو. اب دیکھو جتنے روزے دار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، روزے دار بیٹھے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ان کے پروردگار نے منع کر دیا ہے، مت کھانا مت پینا. تو بھوک لگی ہوئی ہو، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، لیکن میں مجھے اگر صحیح معنی میں مسلمان آدمی ہے اس کو کہے 1,00,000 روپے لے لے اور روزہ توڑ دے، توڑے گا؟ کیسے ہی کیسے گیا مسلمان ہو، لیکن اس کو کوئی پیشکش کرے کہ 1,00,000 روپے لے کے روزہ توڑ دے، نہیں توڑے گا. کیوں نہیں توڑے گا؟ اس لیے کہ کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ مجھے بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں، اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر جو مجھے پلائیں گے، وہاں جا کر جو کھلائیں گے، اس آخرت کے اندر پہنچنے کے بعد وہ اس کے آگے یہ دنیا کا کھانا، دنیا کا پانی ہیج کر ہیج. اس واسطے میں نہیں توڑوں گا. یہ کیا ہے جو تمہیں دوڑنے سے باز رکھ رہا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روک دیا، میں نہیں رکوں گا، میں روزہ توڑنے والا نہیں. یہ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقویٰ کی مشق کرا، اور تقویٰ کی مشق کرا کے یہ دل میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور بندے کا کام یہ ہے کہ جو آقا جو حکم دے دے وہ یہ دیکھے بغیر کہ اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو بجا لائے. خواہ تکلیف ہو رہی ہو، خواہ پریشانی ہو رہی ہو، لیکن میرے پروردگار نے مجھے یہ فرمایا میں یہ کام کر کے رہوں گا، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک کے رہوں گا. یہ مشق کرائی جانی مقصود ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم سے اور آپ سے، تقویٰ کی مشق. اب ذرا سا اسی کو رخ بدل کر دیکھیں کہ مشق کیسے کرائی جا رہی ہے، کہ ایک ایسے طریقے سے کرائی جا رہی ہے کہ بھئی ایک نظام بنا دیا پوری دنیا کا کہ یہاں دنیا میں جہاں مسلمان بستا ہے وہ اس دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرے گا. اب بھائی یہ بھی ذرا سے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کھانا جو تھا وہ کوئی حرام کام تھا، حلال تھا. یا جو رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پاکیزہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اس کو کھاؤ آرام سے، اللہ کے شکر ادا کرو کھاتے. کوئی حرام تھا؟ نہیں. پانی پینا حرام تھا؟ نہیں. لیکن تم نے اللہ کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر پانی پینا چھوڑ دیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا، یہ سب چھوڑ دیا. تو جو چیز پہلے ہی سے حرام تھی، رمضان سے پہلے سے حرام تھی، وہ اگر میں چھوڑی تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ جھوٹ حرام تھا کہ نہیں؟ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جھوٹ حرام تھا. اگر کھانا پینا جو حلال تھا وہ تو چھوڑ دیا، لیکن جھوٹ جو حرام تھا وہ نہ چھوڑا، تو یہ عجیب بات ہو گئی کہ بھئی یہ ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ کھانا چھوڑ دو، اسے چھوڑ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف مالک نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، وہ نہیں چھوڑتے. اور مالک نے یہ بھی تو کہا ہے کہ غیبت نہ کرنا، وہ نہیں چھوڑتے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی اور جو حرام چیزیں تھی وہ نہ چھوڑی؟ جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنا نہ چھوڑا، آنکھوں کا غلط استعمال نہ چھوڑا، دوسروں کے سامنے زبان درازی اور دوسروں کو دل سے ستانا یہ نہ چھوڑا. تو بھائی یہ کیا بات ہو گئی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی اللہ کے کہنے پر، اور جو حرام چیزیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر نہ چھوڑی؟ تو یہ تو کوئی مزیدار روزہ نہ ہوا، یہ تو ایک ظاہری روزہ ہو گیا. لیکن تم نے اگر وہ کام نہ چھوڑا تو تربیت تو یہ دینی مقصود ہے تقویٰ کی کہ اللہ کا حکم جس چیز سے منع کر دے اس چیز سے رک جاؤ، یہ تربیت دینی مقصود ہے تقویٰ کی. تو اس لیے اس مہینے میں صرف اگر کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا، جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا ہے،
धोखा देना भी छोड़ना है, गीबत करनी भी छोड़नी है, दूसरे को सताना भी छोड़ना है, बुलंद आवाज से बोलकर किसी का दिल दुखाना भी छोड़ना है, और जितने ऐसे काम हैं जो इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं वो भी छोड़ने हैं। बेचारा एक रोजेदार आ गया तुम्हारे पास कुछ चीज खरीदने के लिए, तुमको मैं इसकी खाल खींच के और फिर रोजा रखूंगा, तो उसको गरा फरोशी तुमने रमजान के अंदर शुरू कर दी, तो ये कोई रोजे की हकीकत तुमने न समझी। लअल्लकुम तत्तकून, तकवा के लिए पैदा ये महीना लाया गया है, लिहाजा इससे छोड़ो। यहां तक के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस महीने के अंदर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करना भी चाहे, लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाए और तुम्हारे से कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहे तो कह दो भाई मेरा रोजा है, यानी मैं तुम्हारी लड़ाई झगड़े में शरीक नहीं होना चाहता, मैं फरीक नहीं बनना चाहता, मेरा तो रोजा है। क्या माना रोजा होने के, जब मेरा रोजा है, खाना पीना मैंने छोड़ रखा है, तो लड़ाई झगड़ा क्यों ना छोड़ूं? तो तुम्हारे सामने अगर कोई आए आदमी जिसे लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, और बाद लोग की आदतें होती हैं कि बात बे बात कोई दूसरे को ताना मार दिया, कोई बुरा भला कह दिया, अब आप अगर उसके जवाबदेही पर आमादा हो जाए, उसमें हुदूद से बातों का तजावुज हो जाए, तो रोजे की जो हकीकत है वो हासिल न हुई। लिहाजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई झगड़ने वाला तुमसे झगड़ा भी करना चाहे तो कह दो कि मेरा रोजा है। क्या माना कि वो गालियां दे रहा है, वो बुरा भला कह रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, कह दो भाई मेरा रोजा है, ना मैं गाली दूंगा, गाली के जवाब गाली से दूंगा, ना तुम्हारे झगड़े में शरीक होऊंगा, ना तुम्हारा कोई जवाब दूंगा, मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि मेरा रोजा है, मैं तुम्हारे साथ उलझना ही नहीं चाहता, बात खत्म हो गई। तो इसलिए ये तकवा का जो रोजे का जो असल मकसूद है कुरान करीम में बयान फरमाया वो ये है कि तुम्हें तकवा हासिल हो। तकवा उसी वक्त हासिल होगा जब खाने पीना छोड़ने के साथ तुम अपने नाजायज काम जितने भी हैं, चाहे वो ऐसे काम हो जो जिनके ताल्लुक जबान से है, चाहे ऐसे काम हो जिनके ताल्लुक निगाह से है, निगाह को महफूज रखो, जबान को महफूज रखो, कानों को महफूज रखो, और इस तरह रोजा गुजारो तो तुम्हारे तकवा की मंजिल इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगी। बस ये तय कर लिया जाए कि रमजान के महीने में मेरी जबान से कोई बात गलत नहीं निकलेगी, खामोश रहूंगा, हतल इम्कान खामोश रहूंगा, और मेरी निगाह कभी किसी गैर महरम पर या उसकी तस्वीर पर नहीं पड़ेगी। एक मुसीबत आ गई है, ये मोबाइल का हर एक के हाथ में है, बच्चे के हाथ में है, और जो गुनाह कभी कहीं जाकर किए जाते थे अपने घर के अंदर खलबत के अंदर किए जा रहे हैं। अरे भाई कम से कम रमजान के अंदर तो कम से कम इससे अपने आप को बचा लो और निगाह की हिफाजत करो। अगर खाना पीना छोड़ दिया और आंखों से गुनाह कमाते रहे, ज़बान से गुनाह कमाते रहे, तो रमजान का फायदा क्या हुआ? लिहाजा अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए कि जिस तरह हम खाना पीना छोड़े हुए हैं उसी तरह हर तरह के गुनाह भी छोड़े हुए हों, ज़बान के भी और आंख के भी और कान के भी, हाथ पांव के भी, हर तरह के गुनाह हमने छोड़े हुए हों। तो इंशाअल्लाह इस तरह रमजान गुजरेगा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी सुन लो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि मन सलिम लहु रमजान सलिमत लहु सना, जिसका रमजान सलामती से गुजर गया तो इंशाअल्लाह उसका साल भी सलामती के साथ गुजरेगा। ये रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मनकूल है। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारा रमजान इस तरह गुजार दे कि गुनाहों से खाली हो, तो इंशाअल्लाह साल भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि गुनाहों से खाली होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से अपनी रहमत से हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।